بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز علماء کرام، حاضرین محفل، مجھے احساس ہے کہ آپ صبح 9 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابتدا میں قرآن خوانی ہوئی، پھر سرکار دو عالم کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ پیش کیا گیا اور بہت سارے علماء کرام کے بیانات آپ نے سنے۔ یہ بات بھی میں کہہ دوں کہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سالانہ عرس 10 محرم کو ہوتا تھا، اور سال ہا سال سے 10 محرم کو ہی یہ پروگرام ہوتا رہا ہے۔ اس دفعہ تبدیل کیا گیا۔ کچھ امریکہ میں میرے طلباء کرام ہیں جنہوں نے بہت مجبور کر دیا کہ آپ اس دفعہ 10 محرم کو ہمارے پاس آئیں۔ کوشش میں نے کی کہ میں نہ جاؤں۔ انہوں نے لالچ بھی دیا کہ آپ آئیں، ہم آپ کا علاج کرائیں گے، اور علاج بھی انہوں نے کرایا الحمدللہ علی ذالک۔ تو پروگراموں میں شرکت ہو گئی۔ تو پھر میں نے تو کہا تھا بیٹوں سے کہ آپ 10 محرم پروگرام کر لیں، میں نہ صحیح آپ لوگ موجود ہوں گے، لیکن انہوں نے نہیں مانا، تو یہ تاریخ تبدیل ہوئی ہے۔ لیکن آئندہ کے لیے یاد رکھیں، اگر ہماری زندگی ہوئی تو ہر سال 10 محرم کو ہی پروگرام ہوگا۔ ایک بات، وہاں نیو یارک میں تو خیر بہت جلسے ہوئے ہیں، اور میں اس لحاظ سے بڑا خوش ہوں کہ بڑی مساجد بن گئی۔ جب سے میں جا رہا ہوں، ابتدا میں بڑی تھوڑی سی مسجدیں تھیں، لیکن اب کثرت کے ساتھ مسجدیں بن گئی ہیں، اور میرا بیٹا احسان الحق بھی ہر سال جاتا رہتا ہے، ابھی پھر جائے گا۔ یہ شاید انہوں نے وہ مسجد نہیں دیکھی جو ڈاکٹر عثمانی نے اپنے کلینک کے باہر بنائی، یا ڈاکٹر عبد الواحد نے اپنے محل میں بنائی۔ وہ مسجدیں بڑی عالی شان بنی ہیں، اور حضور پاک کے لیے اللہ کا فرمان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب کوئی مائی کا لال نبی علیہ السلام کے ذکر کو کم نہیں کر سکتا۔ ان علاقوں میں جہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا، بڑی عالی شان مساجد وہاں بن چکی ہے۔ نیو جرسی میں میں نے ایک جمعہ پڑھایا، تو جمعے کے بعد پھر ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، اور اس نے نعوذ باللہ من ذالک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کچھ الفاظ کہے۔ الفاظ یہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا علی تجھ سے محبت کرنے والا مسلمان ہے، اور جو تجھ سے بغض رکھے وہ منافق ہے۔ یہ بات اب سننے والی کہ جو علی سے بغض رکھے وہ منافق ہے۔ تو لہذا نعوذ باللہ من ذالک حضرت امیر معاویہ نے چونکہ جنگ کی ہے آپ کے ساتھ، تو اس جنگ کی وجہ سے، جنگ تو منافق ہونا تو تھوڑی بات ہے، جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے۔ تو میں نے کہا آپ کس کس کو کہیں گے؟
حضرت علی کی جنگ حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی ہوئی ہے، جو ماں ہیں مومنوں کی، ان سے جنگ ہوئی ہے، اور 10,000 مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے۔ 2 وہ صحابی شہید ہوئے ہیں جو عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں، وہ حضرت عائشہ کے ساتھ جو عشرہ مبشرہ کس کو کہتے ہیں؟ جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی تھی، وہ حضرت عائشہ کے ساتھ تھے، اور وہ دونوں شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ سے جنگ ہوئی، ہزاروں مسلمان اور صحابہ شہید ہوئے۔ اگر یہ بات آپ کہو گے ٹھیک ہے ہمارا ایمان ہے حدیث مبارکہ، لیکن قرآن پاک کو بھی تو دیکھو نا، قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یا رسول اللہ، یہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، یہ صحابہ کرام جو ہیں، یہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں، کافروں کے بارے میں سخت ہیں۔ تو یہ اتحادی مسائل ہیں، ان میں عوام کو بولنا نہیں چاہیے۔ ہمارے لیے سارے صحابہ کرام، ان پر ایمان لانا کہ یہ حضور کے صحابہ ہیں، ضروری ہے۔ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، بشمول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ہم آل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں۔ ہمارا ان سب نفوس قدسیہ پر ایمان ہے۔ اور ہمارے ایک عالم دین نے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا جن لوگوں سے امام حسین نے جنگ کی، جن لوگوں سے امام حسین نے جنگ کی یعنی یزید کے ساتھ، ہم ان سے صلح نہیں کریں گے۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم صلح نہیں کریں گے۔ اور جن سے امام حسن نے صلح کر لی اور جن کی جا کے بیعت کر لی، حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے۔ تو نعوذ باللہ کہتا ہے منافق ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ نعوذ باللہ منافق ہے تو امام حسن نے جا کے، ابھی آپ نے مولانا صاحب سے سنا کہ اللہ نے آل بیت کو طاہر و مطہر کر دیا، وہ پاکیزہ ہاتھ کسی پلید ہاتھ میں جا نہیں سکتا۔ تو کیا کہو گے تم امام حسن کو جنہوں نے بیعت کی تھی؟ تو پھر اس کے دل میں کوئی بات آئی، پہلے تو بڑے بڑے حوالے دینے لگا۔ میں نے کہا مجھے بخاری کا حوالہ دیا، میں نے کہا بخاری میں نکال کے دو، یہ غلط بات کر رہے ہو، ہم روزانہ بخاری پڑھاتے ہیں۔ میرے اگر یہاں بیٹھے ہیں میں روزانہ بخاری پڑھاتا ہوں، یہ تمہیں کسی نے غلط بات کہی ہے۔ ہمارا ایمان ہے تمام صحابہ کرام آسمان دنیا کے ستارے ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ہم یزید کے خلاف ہیں، بعض لوگ نہیں کہتے لیکن میں کہتا ہوں وہ کافر ہو گیا تھا۔ اب میں آپ کو حوالہ تفسیر مظہری سے لکھ کے لایا ہوں تو آپ کے ذہن میں بھی ہو کہ یزید کو کیوں کافر کہا۔
یزید شراب پی رہا ہے، ساتھی شراب پی رہے ہیں، تو اس نے کہا فَإِنْ حَرَمَتْ يَوْمًا عَلَى دِينِ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ شراب حرام کر دیا گیا ہے، حرام ہو گیا ہے ایک دن دین احمد پر، یعنی نبی علیہ السلام کا دین جو ہے اس میں اگر یہ حرام ہے، فخذ علی دین مسیح ابن مریم، تو لو یار پیو عیسیٰ بن مریم کے دین پر شراب پینا جائز تھا، لہذا پیو۔ ان پہلی امتوں میں بہت ساری باتیں جائز تھیں جو ہماری امت میں جائز نہیں ہے۔ ما قال ربک ویل للذی شربوا بل قال ربک ویل للمصلین، کہتا ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شرابیوں پر ہلاکت ہو، شرابی ہلاک ہو جائیں، یہ اللہ نے نہیں فرمایا قرآن پاک میں، بلکہ فرمایا ویل للمصلین، نمازیوں پر ہلاکت ہو۔ یہ اس کا عقیدہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن خندلہ یہ ابن اسیر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، غسیل الملائکہ، یہ وہ ہیں جن کے حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، یہ شہید ہو گئے تھے، ان کو نہانے کی حاجت تھی، اسی حالت میں شہید ہوئے، صحابہ نے ڈھونڈا، باقی تو ساتھی مل گئے، یہ نہ یہ زخمیوں میں ہیں نہ شہیدوں میں ہیں۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ حنظلہ نہیں مل رہے، فرمایا تم زمین پہ تلاش کر رہے ہو، حنظلہ کو آسمانوں پہ فرشتے غسل دے رہے۔ ان کے بیٹے نے یہ کہا واللہ ہم نے یزید کی بیعت کو فسخ کیا اس وقت جب ہم کو آسمان سے پتھر برسنے کا خطرہ ہو گیا تھا کہ آسمانوں سے پتھر برسیں گے۔ کیوں؟ انہو رجل ینکخ امہات الاولاد والبنات، وہ آدمی اولادوں کا، ماؤں کی اولادوں کا آپس میں نکاح کرا رہا ہے، ماؤں کی بیٹیوں کا آپس میں اپنے بیٹوں سے نکاح کرا رہا ہے، والاخوات ویشرب الخمر ویدع الصلاۃ، شراب پیتا تھا اور نماز چھوڑ دی تھی۔ تو ایسے آدمی کو کب کہا جا سکتا ہے کہ وہ اسلام پر تھا؟ آخری بات آپ کو پچھلے سال بھی میں نے سنائی تھی، پھر سناتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں یقین ہو جائے۔ اس نے یہ بھی کہا جب امام حسین کا سر مبارک لایا گیا اس کے سامنے، تو اس نے کہا آج میں نے بدر کی جنگ کا محمد اور آل محمد سے بدلہ لے لیا ہے۔ بدر میں جو کافر مارے گئے تھے وہ اس کے رشتہ دار تھے، وہ اس کے تعلق دار تھے، تو اس نے کہا میں نے بدر کی کجی کو ٹیڑھا کر دیا ہے، جو کجی تھی اس کو سیدھا کر دیا ہے، اور میں نے بدر کی جنگ کا بنی ہاشم سے بدلہ لے لیا۔ یار پھر بھی تم اسے مسلمان کہو تو تمہارے عقل پر حیران کی ہے۔ اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ فتنوں کا زمانہ ہے، فیس بک پر بہت بڑی غلط باتیں بھی آ جاتی ہیں، آپ لوگ وہ بھی دیکھتے ہوں گے۔ یاد رکھنا ہم نہ رافضی ہیں
نہ خارجی ہیں نہ ناسبی ہیں. خارجی کون تھے؟ خارجی وہ تھے جنہوں نے حضرت علی کو چھوڑ کر آپ پر کفر کا فتویٰ لگایا. پہلے حضرت علی کے ساتھ تھے، پھر حضرت علی سے الگ ہو گئے. حضرت علی کو کہا، حضرت علی نے قرآن کو نہیں مانا، لہذا نعوذ باللہ یہ کافر ہو گئے، تو وہ الگ ہو گئے. حرورہ ایک مقام تھا، اس میں جا کے وہ اکٹھے ہو گئے. ان کو کہا جاتا ہے خارجی. یہ حضرت علی سے نکل گئے. اور رافضی وہ ہیں جو امام زین العابدین کے پاس آئے، انہوں نے کہا ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو برا بھلا کہو. امام زین العابدین نے کہا نہیں، میں نہیں کہوں گا. انہوں نے کہا نہیں، اگر کہتے تو ہم آپ کو چھوڑتے. امام زین العابدین نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دو. وہ الگ ہو گئے. ان کو رافضی کہا جاتا. وہ آل بیت اطہار سے محبت ضرور کرتے تھے، مگر امام زین العابدین سے یہ توقع رکھتے تھے کہ یہ حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو برا بھلا کہیں. انہوں نے نہ کر دیا. یہ الگ ہو، یہ رافضی کہلاتا. اور ناسبی وہ ہیں جو صرف حضرت ابو بکر کو مانتے ہیں، باقی کسی کو نہیں مانتے. تو نہ ہمارا رافضیوں سے تعلق ہے، نہ ہمارا ناسبیوں سے تعلق ہے، نہ ہمارا خارجیوں سے تعلق ہے. ہم اہل سنت و جماعت ہیں. ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور آل بیت اطہار کو بھی. یہی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ صحابہ پر بھی ہمارا ایمان ہے اور آل بیت اطہار پر بھی ہمارا ایمان ہے. اور میں آخر میں آپ سب کا مشکور ہوں، خاص طور پر علماء کرام کا جنہوں نے اپنا وقت قیمتی دیا اور ہماری اس محفل میں تشریف لائے، ان کا بھی مشکور ہوں. اور اب دعا کرتے ہیں. میں مولانا شہاب الدین شاہ صاحب سے کہوں گا وہ دعا کریں، اور پھر ساتھ ہی اذان ہوتی ہے، نماز پڑھیں گے، اور نماز کے بعد تمام کے لیے لنگر حسینی جو ہے وہ تیار ہے.